نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے امت مسلمہ میں رکھا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ کی ذات ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں یہی کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کے لیے اور اپنی مشکل اگر کوئی آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے، تو اس میں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے بہت ہی قیمتی اور مختصر ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے اس کے جسم سے نیک اعمال نکلے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، بلکہ فرمایا، اللہ کا بیشی معاف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ لوگوں کے جو کم سے کم آپ لوگوں کے 3 بھائی ہیں، اور ان میں سے جو 3 بھائی ہیں، ایک آپ کے اصل میں جو بھائی ہے جو آپ کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوا وہ بھائی ہے، ایک مالدار ہے، ایک جو مال و متاع ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اور دوسرا آپ کا نیک عمل بھائی ہے۔ جب صحابہ اس سے پہلے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بتاؤ آپ کے کتنے بھائی ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی فرما دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے اے میرے بھائی جو ماں کے وطن سے پیدا ہوا، اس سے پوچھا کہ بھائی تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، تو وہ بھائی آگے سے جواب دیتا ہے کہ بھائی میں تیرا زندگی تک تیرا ساتھی ہوں، جب تو مشکل میں ہوگا تو تیرے کام آؤں گا، اور جو ہے میں تیرا خیال رکھوں گا، جب تو بیمار ہوگا میں تیری تیمارداری کروں گا، اور اسی طرح جو ہے میں تیری تیمارداری کروں گا، اور جب تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا میں تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، اور تجھے قبر میں اتار دوں گا۔ تو یہ تو بھائی وہ بھائی ہے جو سگا بھائی ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مال کی باری آئی، تو مال والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بھائی ہے کہ یہ انسان کے جو ہے زندگی میں کام آتا ہے اور قبر تک کام آتا ہے، اس کے بعد یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ جو تیسرا بھائی ہے وہ عمل ہے، وہ عمل جو ہے انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ عمل وہاں کام آتا ہے۔ تو انسان کا جو اصل جو وہ بھائی جو ہے جو قبر میں کام آتا ہے، وہ وحشت میں اور قبر کی دہشت میں اور قبر کی تاریکی میں اس کا دل بہلاتا ہے، اس کے ساتھ ان سے محبت جتاتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرما کے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کون سا بھائی کارآمد ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ اجمعین نے کہ یا رسول اللہ وہی بھائی کارآمد ہے جو ہمیں قبر میں کام آیا، یعنی ہمارا نیک عمل، باقی 2 جو ہے وہ تو بے فائدہ ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس میں ہم نیک عمل کی دوڑ لگائیں اور نیک عمل کریں، اور جو ہے اگر گناہ ہو جائے، انسان کمزور ہے اور عاجز ہے، گناہ گار ہے، تو انسان کی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، ہونٹوں سے، زبان سے، جسم سے اگر کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جو اس میں اللہ کمی بیشی جو بیان میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے، اور مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔